محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے عوام الناس میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ وہ جمعہ جو جدائیگی کا ہوتا ہے، رمضان المبارک کے جدا ہونے والا جمعہ، رمضان المبارک کے ختم ہونے والا جمعہ۔ رمضان المبارک اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں، اپنی مغفرتوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہم کو ملا۔ اس میں اب تک جو کچھ ایام ہم کو نصیب ہوئے، اس میں جو عبادتیں ہم نے کی ہیں، جو تراویح پڑھی ہے، جو قیام اللیل میں شرکت کی ہے، جو اللہ سے دعا اور ذکر میں وقت گزارا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کے حق میں اس کو بہت ہی بابرکت اور خیر کا باعث بنائے اور اس کے اثرات ہماری زندگیوں پر مرتب فرمائے۔ کچھ دن، بلکہ یوں سمجھ لیجیے گنتی کے 2-3 دن اب بچے ہوئے ہیں رمضان المبارک کے۔ اس کے بعد پھر عید الفطر کا تحفہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو دیا جائے گا اور پھر ہمارے عام دن شروع ہو جائیں گے۔ بزرگوں، رمضان المبارک ہم کو جو ملا تھا، اب تک ہم نے اس میں جو کچھ کمایا ہے، آگے چند ساعتیں جو بچی ہیں اس میں ہمیں جو کچھ کمانا ہے، ان سب کا رزلٹ عید کی رات میں دیا جاتا ہے۔ ہم اب تک جو کر رہے ہیں اور عید کی رات تک جو کچھ کریں گے، اللہ کی طرف سے اس کا سرٹیفکیٹ ہم کو دیا جائے گا۔ تم نے کیا کیا، کیسا وقت گزارا، رمضان کو کیسا استعمال کیا، رمضان میں تمہیں کتنا فائدہ ملا، تم نے کتنا اللہ کو راضی کیا، اللہ کی مغفرت کو حاصل کیا کہ نہیں کیا، اس کا فیصلہ عید کی رات میں کر دیا جائے گا۔ اب تک ہم نے جو کچھ عبادتیں کری ہیں، اب کل 27ویں شب گزر چکی ہے، تو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو لیلۃ القدر بھی گزر گئی ہے، آخری عشرے کے اکثر دن گزر گئے ہیں، اب تو عید کی تیاری کا وقت ہے۔ اب تو وقت 2-3 دن خاص طور پہ صرف عید کے کپڑے اور اس کی تیاری، ڈیکوریشن گھر کے، اس میں گزارنا ہے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ جب تک کہ عید کی رات نہیں آ جاتی، اس وقت تک ہمارے اعمال کے اندر رمضان المبارک کے میزان کے اعتبار سے چیزوں کو تولا جاتا ہے، اور پھر جو عید کی رات ہوتی ہے، وہ رات بھی بہت بابرکت، بہت اللہ کے انعامات اور احسانات والی رات ہوتی ہے۔ اس میں بھی پورے رمضان میں محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا بدلہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو باقی بچے ہوئے دن ہیں، اس کو صحیح طریقے پر گزارنا ہے، اسے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے، اسے عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، تراویح میں ہمیں صرف کرنا ہے۔ جہاں قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے 27ویں شب میں، وہاں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اب تراویح کا معاملہ ختم ہو گیا، یا ہم خود ہی سے موقع ملا تو 4، 5، 8 رکعت پڑھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو تراویح آپ پڑھتے تھے، اسی کیفیت کے ساتھ، اسی خشوع کے ساتھ، اسی توجہ کے ساتھ آگے کے دن میں بھی تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو جائے۔ جس طرح قرآن کی تلاوت، رات کو جگنا، ذکر، دعا کا اہتمام چل رہا تھا، اس سے بڑھ کر اب آخری چند دن بچے ہوئے ہیں، اس میں کر لینے کی فکر کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ دوسرا پہلو یا دوسری بات یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے کی جو رات ہوتی ہے، وہ رات بڑی قیمتی رات ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اس رات کو بازاروں کی نظر نہیں کر دینا ہے، اس رات کو سڑکوں کے حوالے نہیں کر دینا ہے، اس رات کو بیکار کی گپوں اور بیکار کی گفتگو اور مجلسیں میں نہیں گزار دینا ہے۔ وہ رات لینے کی رات ہے، وہ رات سمیٹنے کی رات ہے، وہ رات اصل انعام کی رات ہے۔
جس نے پورے مہینے محنت کی ہے، اس دن محنت کر کے وہ اللہ کی طرف سے خاص ٹائٹل لینے والا ہے۔ اسی لیے اس رات کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، انعام کی رات، میڈل کی رات، سرٹیفکیٹ کی رات۔ اللہ کی طرف سے اس رات میں، رمضان میں روزے رکھنے والوں اور عبادت کرنے والوں کو میڈل ملتا ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو مومنوں کو آ کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ تم نے محنت کی ہے، پاس ہو گئے ہو، اللہ تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ یہ فرشتے آ کے ایک ایک مومن کو دیتے ہیں جو مہینے کو صحیح طریقے پر گزارتا ہے، اور جو محروم رہ گیا اور اس رات کے اندر بھی اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ نہ لے سکا، اس رات کے اندر بھی اپنی جنت نہ بنا سکا یا نہ بنوا سکا، اس سے زیادہ محروم انسان کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس رات میں بھی تہجد کا اہتمام، دعا کا اہتمام کرنا ہے، خاص طور پہ اللہ سے مانگنا ہے اللہ ہمیں انعام دے دے، ہم نے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں رمضان میں کی ہیں اس کو قبول فرما لے، اور اس کی بنیاد پر ہم کو انعام دے کر اپنے منعم علیہم بندوں میں شامل فرما لے۔ اس کا خاص اہتمام کرنا ہے لیلۃ الجائزہ کے اندر۔ آگے والی بات، آگے والا موضوع جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے جو وقت گزارا ہے، جس طرح سے صبح شام ہمارے گزر رہے تھے، جس طرح سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چل رہے تھے، جس طرح سے رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کی زندگی میں ہم نے کافی چینجنگ پیدا کر لی تھی، جس طرح سے ہم گناہوں سے بچنے لگے تھے، جس طرح سے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہے تھے، جس طرح سے ہم حرام چیزوں سے بچنے کی فکر اور کوشش اور کامیاب محنت کر رہے تھے، اب رمضان گزرنے کے بعد اس کے اثرات زندگی پر نمایاں نظر آنے چاہیے۔ یہ ہے رمضان کا فائدہ، یہ ہے رمضان کا مقصد، اور یہ ہے رمضان کا اثر جو ہماری زندگی کے اوپر پڑنا چاہیے، اور ہماری زندگیوں میں سے رمضان کا رنگ دکھنا چاہیے۔ رمضان گزرنے کے بعد رمضان کا جو کلر ہے، رمضان کا جو رنگ ہے، وہ ہمارے اوپر ایسا چڑھ جانا چاہیے کہ اس کے بعد پھر ہماری نگاہ، ہماری زبان، ہمارا دل رمضان میں گزرے ہوئے لمحات جیسا بن جائے، کم سے کم اس کا اثر اتنا مضبوط ہمارے اوپر رہے کہ اس کے بعد پھر ہم اپنی زندگی کے اندر رمضان والی کیفیت کو زندہ رکھ سکیں۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے رمضان کو ایک بوجھ سمجھ کے گزارا، ایک بوجھ تھا، ایک ذمہ داری تھی، ایک سوشل ریسپانسبلٹی تھی، سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیں بچنا ہے، بہرحال روزہ رکھنا ہے، کھانا پینا چھوڑنا ہے، رات میں سب جا رہے ہیں تو ہمیں بھی روٹین کے اعتبار سے عبادت کرنا ہے، اور باقی جو رمضان کے کام ہوتے ہیں وہ سب ہمیں کرنا ہے کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے۔ اس کا اگر ہم نے صحیح اثر نہیں لیا، فیلنگ نہیں لی، اور اپنے اندر ایبزارب نہیں کیا، اس کا جو رمضان کا ایفیکٹ ہوتا ہے، جو رمضان کا ایک رنگ ہوتا ہے، اور جو رمضان کا اصل پاور ہوتا ہے، اگر اس کو ہم نے اپنے اندر ایبزارب نہیں کیا تو اس کے بعد پھر رمضان گزر جائے گا اور ہم پچھلی زندگی کی طرف پلٹ جائیں گے، جو زندگی رمضان کے نور سے خالی ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ رمضان کا فائدہ ہم کو نہیں ملا، کیونکہ ایک ٹریننگ کورس تھا نا۔ اگر کسی آدمی کو ٹریننگ کے لیے ایک ٹائم کے لیے رکھا جائے، بھرپور ٹریننگ دی جائے، وہ ٹریننگ کے تمام رولز کو فالو کر کے ٹائم گزارے، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد وہ جتنی ٹریننگ لی ان سب کو بھول کر اپنی زندگی، پچھلی زندگی، ٹریننگ سے پہلے والی زندگی کی طرح گزارنے لگے، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ اس نے ٹریننگ پوری اٹینڈ کی لیکن ٹائم ویسٹ کیا، کیونکہ ٹریننگ کے بعد اس کو جو اس کے اندر سے اسکل ڈیولپ کرنی تھی وہ نہیں کر سکا ہے۔ ایسے ہی رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارے اندر حرام سے دور رہنا، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا، غلط قدم کے بڑھانے سے رکنا، عبادت میں اپنا وقت دینا، نمازوں کا اہتمام کرنا، پہلی صف کی فکر کرنا،
تہجد کی کوشش کرنا، قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا، ذکر میں وقت گزارنا، اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر مانگنے کی طبیعت بنانا، یہ چیزیں اگر ہماری رمضان کے بعد بھی چلتی رہیں تو اس کا مطلب رمضان کی ٹریننگ سے ہم نے فائدہ اٹھا کر اس کے بعد کی زندگی کو بنا لیا۔ ٹھیک ہے، اتنا وقت جو ہم رمضان میں مسجد کو دے رہے ہیں شاید نہیں دے سکیں، ہمارے پاس اور معمولات ہوں گے، لیکن اوور آل ہماری زندگی کے اوپر ایسا کلر، ایسا رنگ، ایسا روپ ظاہر ہونا چاہیے جو رمضان کو بتائے کہ ٹریننگ کے ذریعے سے اس نے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو بنایا ہے۔ اللہ نے روزے کی حکمت جو بیان فرمائی ہے، لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر بچنے کی صفت پیدا ہو جائے۔ صرف روزے کے اندر بھوکے پیاسے رہ کر نہیں، اللہ کو بھوکے پیاسے رکھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی فائدہ ہے۔ ٹریننگ چاہتا ہے، تربیت چاہتا ہے، تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم غلط چیزوں سے بچنے لگو، تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ تقوی کوئی ٹیمپریری فارمولا نہیں ہے یا کوئی چھوٹی موٹی ڈوز نہیں ہے جس کو لے کر پورا کر لیا جاتا ہو، بلکہ لانگ ٹرم مستقل عمل کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کر کے غلط کاموں سے، گناہوں سے، حرام سے، برائیوں سے بچ کر زندگی گزارنا ہے۔ تو رمضان کے بعد یہ اثر ہماری زندگی پر دکھنا چاہیے۔ ہماری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہنی چاہیے، ہماری طبیعت اور ہمارے مزاج کے اندر اللہ کی طرف توجہ کا جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے اور وہ اثر جھلکنا چاہیے، اور ہمارے روزانہ کے روٹین کے اندر قرآن کے لیے، دین کی معلومات کے لیے، اللہ کے سے دعا کرنے کے لیے، خاص نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے نمازیں پڑھنے کے لیے وقت رہنا چاہیے۔ ہم زندگی میں ایسا نہ پھنس جائیں۔ یاد رکھیے، بڑا دشمن چھوٹنے والا ہے، ایک بڑا بھیانک دشمن ہمارے سامنے آنے والا ہے، ابلیس اور اس کے ہرکارے شیاطین، جن کو اللہ نے رمضان میں قید کر لیا تھا، وہ چھٹ جائیں گے۔ جس نے رمضان کے ذریعے سے اتنا اثر اپنے اندر پیدا کر لیا ہے، ول پاور اس کے اندر اتنا ہو گیا ہے کہ وہ شیطان سے لڑ سکتا ہے، تبھی وہ آگے سروائیو کر پائے گا، ورنہ پھر وہ نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنستا چلا جائے گا۔ تو رمضان کا جو اثر تھا وہ اثر دھیرے 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 کم پڑے گا، پھیکا پڑے گا، شیطان کے اثرات غالب آنے لگیں گے اور ہم پھر اللہ کے دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، ساودھان رہنا ہے، ہمیں الرٹ رہنا ہے۔ یہ ایک کوشن ہے جو اطلاع دی جا رہی ہے، انذار ہے کہ دیکھو شیطان چھٹنے والا ہے اور آ کر پھر سے وہ اپنی مشن اور اپنی مہم پہ لگنے والا ہے، بہکائے گا، غلط طرف لے کر جانے کی کوشش کرے گا۔ اپنے کو جس طرح رمضان میں بچا کر تم نے وقت گزارا ہے، آگے کی زندگی میں بھی ویسے ہی چلنا، آگے کی زندگی میں بھی اپنے آپ کو ویسے ہی بچانے کی فکر کرنا، شیطان کے اثرات سے اپنے کو محفوظ رکھنا، کیونکہ ایک طرف ہمارا دشمن بڑا شیطان ہے اور اس کے کارندے اور اس کے ممبرز ہیں، اس کے ورکرز ہیں، دوسری طرف ہمارا نفس بھی ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے نفس کے اندر جو ان لمیٹڈ ڈیزائرز ہیں، ہمارے نفس کے اندر جو جذبات ہیں، ہمارے نفس کے اندر جو شہوت ہے، ہمارے اندر جو طلب دنیا ہے، ہمارے اندر جو عزت اور جاہ اور منصب کی لالچ ہے، ہمارے اندر دنیا کی جو کشش کا جذبہ ہے، وہ چیزیں بھی ہماری دشمن ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچیں گی۔ دنیا چند دنوں کا سامان ہے لیکن اتنا پرکشش ہے، اتنا زیادہ مغناطیسی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ اچھے اچھے انسان کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ دنیا کی لالچ، دنیا کے مال کی محبت، پھر اس کے علاوہ حرام اور حلال کے فرق کو مٹا کر دنیا کے پیچھے بھاگنے کا خیال، اور شہوت، جنسی جذبات اور غلط خواہشات کی تکمیل کے راستے، یہ سب ایسی پرکشش چیزیں ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں۔ دوسری طرف شیطان اپنا کام کرتا ہے دل کے اوپر ڈنک مار کے، وہ پوائزن ڈالتا رہتا ہے،
دل کے اوپر برابر اپنا ڈنگ ڈال کر یہ سب خواہشات کو بڑھاتا ہے، جذبات کو بھڑکاتا ہے، انسان کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کے اندر دنیا کی لالچ کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے، اور وہ اپنی محنت دل کے اوپر کرتا رہتا ہے، بلکہ پورے جسم کے اندر اپنا ایسا پوائزن پھیلاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اس طرح سے شیطان ہمارے اندر گردش کرتا ہے اور دل کے اوپر ڈنگ ڈال ڈال کے وہ ہمیں غلط چیزوں کی طرف ابھارتا رہتا ہے۔ دراصل شیطان جو ہے وہ جنات میں سے بھی ہوتا ہے، انسان میں سے بھی ہوتا ہے، اور خود کے اندر بھی ہوتا ہے۔ سمجھیے گا، ایک شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ایک مخلوق ہے، سیپریٹ مخلوق۔ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے جیسے انسان ہے، ان میں سے جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو ابلیس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جو ایمان نہیں لائے ہوتے ہیں، جو ابلیس کے ممبر بنتے ہیں یا ابلیس کی پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں اور اس کے ورکر بنتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ انسانوں کو بہکانے کی مہم میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا مشن ہی زندگی کا یہ ہے جو ابلیس نے وچن لیا تھا اللہ کے سامنے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور بہکانے کے لیے ہر راستے اختیار کروں گا، کوئی راستہ نہیں چھوڑوں گا جس سے کہ انسان کو بہکاؤں نہیں۔ میں گھوڑوں کے ذریعے سے بھی آؤں گا، سواری کے ذریعے سے بھی آؤں گا، پیدل بھی آؤں گا، مطلب ہر طریقے پر آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، بہکا کے رہوں گا۔ اللہ نے کہا تھا میں نے تجھے چھوٹ دی ہے تو میرے بندوں کو جا کے بہکا، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے چنگل میں نہیں آئیں گے، یہ اللہ نے اطلاع دے دی تھی۔ اور جو تیرے بہکاوے میں آئے گا تیرے ساتھ وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو میرا مخلص بندہ بنے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ تو ایک تو شیطان یہ ہے جو بڑا ایول طاقت ہے، پاور ہے۔ دوسرا شیطان ہمارے آس پاس انسانوں کے روپ میں ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کو اللہ کی معصیت اور گناہ کی طرف بلائے وہ شیطان ہے۔ ہم نے پناہ مانگی ہے سورہ ناس کے اندر، اللہ نے جیسا کہ ہم کو سکھایا ہے انسانوں کے شیطان سے اور جناتوں کے شیطان سے۔ جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، جناتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو وسوسہ ڈال رہا ہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو ان کو شیطان کہتے ہیں۔ وہ ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے، اللہ ہم کو اس سے بچانا۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے شیاطین الانس والجن، انسانوں کے شیطان اور جناتوں کے شیطان، دونوں میں سے شیطان ہوتے ہیں۔ تو ہمارے آس پاس کا جو فرینڈ سرکل ہے، ہمارے آس پاس کا جو ایک رہنے والا ایک طبقہ ہے، ہمارے گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، بزنس کے اندر ہو، سوشل لائف کے اندر ہو، جہاں پر بھی ہمارے آس پاس رہنے والوں میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے انفلوئنس کے ذریعے سے ہم کو اللہ کی معصیت پر لاتے ہیں، گناہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ سب شیطان ہیں۔ ان سے بچنا ہے۔ جیسا کہ ہم ڈرتے ہیں نا شیطان کا اثر نہ ہو جائے، آصیب کا اثر نہ ہو جائے، ہمیں شیطان نہ پکڑ لے، ایسے ہی انسانوں میں سے بھی شیطان ہے، ان سے بھی بچنا ہے، ان سے بھی اپنے کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور تیسرا ہمارے اندر کا شیطان ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے۔ وہ شیطان تو جنات میں سے ہے جو انسان کے ساتھ ہے، اور وہ فرشتہ جو انسان کے ساتھ نورانی مخلوق کے طور پر ہے جو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، اور شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر کے خود کے جذبات، انسان کے اندر کی خود کی خواہشات، اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر جو دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت اور لالچ اور شہوت، جنسیات اور دوسری خواہشات اور جذبات اور ڈیزائرز اور ایموشنز کا ایک طوفان رکھا ہوا ہے، وہ بھی ایک درجے میں شیطان کے معنی میں ہے۔ اگر وہ آؤٹ آف لمٹ ہو رہا ہے، اگر ہم اس کو کنٹرول کر کے چل رہے ہیں تو وہ برکت ہے، رحمت ہے، اچھے انسان کی علامت ہے۔
اور ایک پرفیکٹ پرسنالٹی کا ایک نمونہ ہے، لیکن اگر وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، کنٹرول کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، انہی چیزوں کو کنٹرول کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ جب تقویٰ ختم ہو جاتا ہے تو ان کو کنٹرول کرنے والا پاور ختم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ آؤٹ آف لمٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر انسان کو بہکاتے ہیں اور غلط طرف ہمارے قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ گناہ کے لیے پہلا قدم اصل میں گناہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آدمی لاسٹ مومنٹ میں جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، صرف وہ گناہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے جو پہلا قدم بڑھاتا ہے وہی طے کر دیتا ہے کہ یہ شخص گناہ کرنے والا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہلے قدم پہ روک لیا وہ پھر بڑے گناہ سے بچتا ہے، ورنہ جو یہاں پہ ہارا پھر وہ آگے کے مشکل اسٹیپس میں مزید ہارتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو مخلوقات جان والی ہیں، جنات، انسان، ہمارا نفس، ان کے علاوہ بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں جو مختلف ٹولز کی شکل میں ہوتے ہیں، ٹولز کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں، ان سے بھی ساودھان رہنا چاہیے۔ ہمارے ٹی وی اسکرین کی شکل میں ہیں، ہمارے موبائل کی اسکرین کی شکل میں ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کارڈز ہیں مختلف، اے ٹی ایم کارڈز یا دوسرے کارڈز اس کی شکل میں ہیں، ان کو اگر ہم غلط طریقے پر استعمال کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے اگر ہم گناہ تک جا رہے ہیں تو وہ بھی شیطان ہے، وہ بھی ایک ٹائپ کا شیطان ہے جو ہمارے اوپر اپنا اثر ڈال کے ہم کو غلط راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس شیطان سے بھی بچنا ہے، اور آج کے زمانے کا یہ خطرناک شیطان ہے، خاص طور پہ موبائل کا شیطان، جو ہمیں غلط راستوں کی طرف لے کر جاتا ہے، جو ہمارے دل کو غلط طرف بہکاتا ہے، جو ہمارے اندر کے جذبات کو بھڑکاتا ہے، جو ہماری نگاہوں کے پردے کو چاک کر دیتا ہے، جو ہمارے دل کی کیفیت کو نوچ کر پھینک دیتا ہے، جو ہمارے اندر کے تقوی کو کھرچ کے نکال دیتا ہے، جو ہمیں غلط طرف ایسا لیڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہمارے اندر سے عبادت کی لذت مٹ جاتی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، اس کا صحیح اور درست استعمال کرنا ہے۔ اس کا ایک پازیٹیو استعمال ہے، ایک نگیٹو استعمال ہے۔ اگر ہم نے اس کا پازیٹیو استعمال کیا تو اس کے ذریعے سے تقویٰ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے ذریعے اگر ہم نے اچھی قرآن کی تلاوت کو سنا، اس کے ذریعے سے ہم نے اچھے بیانات کو سنا، اس کے ذریعے سے ہم نے مسلمانوں کے صحیح مسائل کو سنا، اس کے ذریعے سے اگر ہم نے علم کی اور معلومات کی چیزوں کو حاصل کیا، اس کے ذریعے سے ہم نے قرآن کو پڑھا، قرآن کی تفسیر کو پڑھا، اور اس کے علاوہ حدیث کو اور اس کے دیگر مضامین کو پڑھا، تو ہمارے لیے وہ نور ہے، خیر کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر اس کے ذریعے سے ہم نے غلط نگاہ ڈالی، اس کے ذریعے سے ہم نے غلط چیزوں کو دیکھا، اس کے ذریعے سے ہم نے حرام کاریوں کو دیکھا، اس کے ذریعے سے ہم نے اپنی نگاہ کو گندا کیا، اس کے ذریعے سے اگر ہم نے غلط چیزوں کو سنا، اپنے کانوں کے اندر غلط آوازوں کو ڈالا، تو اس کے ذریعے سے ہمارے اوپر وہ شیطان بن کے مسلط ہو جائے گا اور ہمارے لیے وہ تباہی کا سامان بن جائے گا۔ اس لیے اس شیطان سے بھی بچنا اور اس سے بھی اپنے کو بچانا ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو چھٹنے والی ہیں، اور جو ایٹماسفیئر اللہ نے بنایا ہوا تھا وہ سمٹنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد روٹین کا ٹائم آ جائے گا، دیکھے گا اللہ کون رمضان میں ٹریننگ لینے کے بعد اب صحیح چل رہا ہے اور کون ہے جو اس ٹریننگ کے بعد فیل ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے، سرٹیفکیٹ اللہ صرف ہمارے اعمال کے ظاہر کو دیکھ کر نہیں دیتا ہے، اللہ دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر آنے والے جذبات کو بھی جانتا ہے، اور اللہ ہم کو جب تک موت نہیں دیتا اس وقت تک ٹیسٹ کرتا رہتا ہے۔ اگر ہم نے آج اچھا کام کیا، اللہ نے اچھا بدلہ دیا ہے، لیکن اگر ہم کل برا کریں گے تو اللہ کل برا بھی کرے گا۔ اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ معافی مانگ لی پوری زندگی کا صفایا ہو گیا، سارے گناہ ایسے مٹ گئے کہ آگے کچھ بھی کرتے رہو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوتی اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں مرنے تک تمہارا ٹیسٹ ہے، موت تک تم کیسی زندگی گزار کے آئے ہو اسی کی بنیاد پر اللہ جج کرے گا،
اور اسی کی بنیاد پر اللہ تمہیں فیصلہ سنائے گا اور تمہیں سرٹیفکیٹ دے گا. آخری سرٹیفکیٹ جو حشر کے میدان میں ملے گا وہ پوری زندگی کا ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی فکر اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر چلانے کی فکر کرنا چاہیے. ہمیں رمضان کے اثرات کو اپنی زندگی پر ایسا ڈالنا چاہیے کہ اس کے بعد اس کا نور ہماری زندگی سے نظر آئے، اس کا رنگ ہمارے اندر سے جھلکے. جب یہ رخ ہمارا رمضان کے بعد کی زندگی میں بن جائے گا تو ہم پرفیکٹ مومن کا نمونہ بن جائیں گے. ہم ایک بہترین مثالی انسان بن کے سامنے آئیں گے جس کے اندر سے خیر نکلے گا، جس کے اندر سے بھلائیاں نکل رہی ہوں گی، جو دوسروں کے لیے ہمدرد اور خیرخواہ اور ناصح ہوگا، دوسروں کی مدد کے لیے کھڑا ہونے والا ہوگا، اپنی زندگی کو گناہ سے بچا کر گزارنے والا ہوگا، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہوگا، اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کر کے چلتا ہوگا. ایسا بندہ ہی اللہ بنانا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مومن بنائے تھے اور ہمیں بھی ایسا مومن بننے کا حکم دیا ہے. لہذا رمضان کی جو بچی ہوئی ساعتیں ہیں ان کا صحیح استعمال کر کے اپنی زندگی کو ایسا بنانا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے اور ہم اللہ کے ساتھ ایسی ڈیل کر لیں کہ ہم آگے بھی اس ڈیل پر قائم رہ سکیں. اتنا زیادہ ول پاور ہمارے اندر آ جائے، اتنا زیادہ اسٹیمنا آ جائے، اتنا زیادہ پاور آ جائے اور طاقت آ جائے کہ ہم آگے آنے والے بھیانک شیطانوں کا جو طوفان کی شکل میں ہماری طرف بڑھنے والے ہیں ان کا بھرپور مقابلہ کر سکیں اور مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہ سکیں. یہی کامیابی ہے، یہی رمضان کا رزلٹ ہے اور یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے. اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، جو کوتاہیاں اور کمیاں رہ گئی ہیں ان کو معاف فرما دے اور اپنی رحمت، مغفرت، آگ سے خلاصی کا پروانہ ہم سب کو عطا فرما دے. لیلۃ الجائزہ کے اندر اللہ ہم سب کو جنت کا سرٹیفکیٹ نصیب فرما دے. رمضان کو ایسا قبول فرما لے، ایسا قبول فرما لے کہ اس کے بعد کی پوری زندگی پر رمضان کا مبارک رنگ چڑھا رہے اور اس کا بہتر اثر ہمارے اوپر نظر آتا رہے. آگے کی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرنے والی بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.